جگہ ہے وہیں تشریف فرما ہو۔ گیٹ والے ساتھیوں کو پیچھے ہی بٹھائیں، جہاں پیچھے جگہ ہے وہیں تشریف فرما ہو۔ نئی عمارت کے پہلے فلور پر بھی جگہ ہے، وہاں بھی ساتھیوں کو بھیج سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ میری معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، بہت ہی مبارک گھڑیاں ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ ان مبارک گھڑیوں میں اللہ نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا، بٹھا لیا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ بیٹھے بھی صحیح اور آپ کے دل میں ایک شکر کی کیفیت بھی ہو، نہ بلاتا نہ بٹھاتا۔ کتنے میرے پیارے عزیز ایسے بھی ہوں گے جنہیں رمضان بھی اللہ کے در پہ نہ لا سکا۔ کتنے ایسے دائیں بائیں لوگ ہوں گے جنہیں رمضان بھی اللہ کے در پہ نہ لا سکا۔ ڈر لگتا ہے کہیں وہ اللہ کے نبی کے ان بولوں کے مستحق نہ بنے، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے، بڑا ہی بدبخت ہے، ازلی بد نصیب ہے جو رمضان کی گھڑیوں میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ کتنے ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی ان مبارک ساعات میں بھی انہیں سجدے نصیب نہیں، ان کے کان اللہ کے کلام سے محروم ہی ہیں، ان کے ہاتھ اللہ کے سامنے، سب کے سامنے پھیلتے ہیں، نہیں پھیلتے تو مولا کے سامنے نہیں پھیلتے، نہیں اٹھائے جاتے۔ کتنے ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، ایسا شخص جو رمضان پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو، زمین والوں کے لیے تو یہ بوجھ ہے، اس کی تو نحوست ہے، اس کی تو نحوست ہے، اسے ہلاکی کر۔ اللہ کے نبی بد دعائیں نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ تو ازلی بد نصیب ہو جاتا ہے جو رمضان کی ان گھڑیوں میں جس رحمت کو ہم جیسے گناہگار بھی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیسے کیسوں کو یہ رحمت رمضان کی کھینچ کر اللہ کے دربار بلا لیتی، پھر بھی کوئی محروم نہ رہے، پھر بھی کوئی محروم رہے۔ جہاں اللہ کی رحمت بارشوں کے قطروں سے بھی زیادہ برس رہی ہو، اور جہاں بخشش کے فیصلے کے دریا بہ رہے ہوں، اور پھر بھی ان گھڑیوں میں وہ
مولا کے سجدوں سے محروم ہو، کریم مولا کی بندگی سے محروم ہو، ازلی بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ، اللہ کے نبی فَإِنَّ الشَّقِيَّ، بدبخت ہے۔ تو میرے عزیزو، شکر کی کیفیت ہو، اللہ کا فضل ہو گیا۔ کمال ہمارا بھی کوئی نہیں، کوئی خوبی ہماری بھی نہیں ہے، کوئی ایسا کچھ ہم بھی نہیں کیا، لیکن بس اس رب کی نظر رحمت ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا ہے۔ میری خلوتیں، تنہائیاں، تاریکیاں، ساری سیاہیاں بھی اس کے سامنے ہیں، پھر بھی در اپنا میرے لیے کھول دیا ہے، اپنا دربار ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا بھائی۔ شکر کی کیفیت ہو، شکر کی کیفیت ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کے دربار میں اور اس روحانی ایمانی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی اس نعمت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ کوئی آدمی مسجد میں آئے نا، اور جب بھی آئے تو شکر ادا کرے، تو اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے۔ جو اللہ کا وعدہ ہے، مرتے دم تک اللہ کے در اس کے لیے کھلے رہیں گے، یہ اللہ کے گھر سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ یہ روحانی ایمانی سعادت بخشی ہے۔ اس گھڑی میں، اس رات میں، رمضان میں اپنے گھر بلا لیا ہے۔ شکر کی کیفیت، اندر دل شکر کر رہا ہو، شکر کر رہا ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں، کیا انعام ملے گا؟ اگر واقعی میرا دل شکر کرنے لگ جائے نا اس نعمت پہ، تو پھر اس در سے محرومی نہیں ہو، پھر اس در سے محرومی نہیں ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس گھڑی کچھ ایسا کہلوا دے، ایسا سنوا دے کہ ہماری زندگی کی ساری غلطیوں کا ازالہ ہو سکے، غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے، ہماری بھول ختم ہو جائے، کہیں ہمارے اندر کوئی جہالت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ آج امت ایک بہت بڑی خطا میں مبتلا ہے، بہت بڑی خطا میں مبتلا ہے، اور اس خطا کا نتیجہ ہے کہ زندگی میں بہت نقصان اٹھا رہی ہے یہ امت، انفرادی بھی، اجتماعی بھی۔ ایک ایسی خطا میں مبتلا ہے، ایک ایسی بھول میں مبتلا ہے، جس کے نتیجے میں یہ امت بہت بڑے بڑے نقصان اٹھا رہی ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ اور ان نقصانات کے اٹھانے پر بھی اسے ہوش نہیں آ رہا کہ یہ نقصان کیوں ہو رہا۔ وہ ایک ایسی خطا اس کی زندگی میں، وہ کیا؟ قرآن بتاتا ہے میرے عزیزو، احادیث بتاتی ہے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ جو میری زندگی کے حالات ہیں، گھر کے، باپ بیٹے کے، میاں بیوی کے، ازواجی، گھریلو زندگی، نجی زندگی، تجارتی، صنعتی، کاروباری، باہر سوسائٹی کے، معاشرے کے، قومی سطح پہ، ملکی سطح پہ جو بھی حالات ہیں، جو بھی حالات، ان حالات میں میرے بدن سے نکلنے والی نیکی اور بدی، ان حالات پر کوئی اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا علم ہے۔ جو میاں بیوی کے حالات چل رہے ہیں، باپ بیٹے کے جو حالات چل رہے ہیں، گھریلو زندگی کے جو حالات چل رہے ہیں، خود میرے اپنی زندگی پر جو حالات آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، قومی سطح پہ جو حالات ہیں، ان حالات میں بدن سے نکلنے والی نیکی اور بدی کا بھی کوئی اثر ہے یا نہیں؟ بدن سے نکلنے والی اچھائیاں ان حالات پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور بدن سے نکلنے والی برائیاں ان حالات پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا،
اللہ کے رسول نے بتایا ہے نجی زندگی سے لے کر قومی سطح تک جتنے حالات ہیں ان تمام حالات پر انسانی اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر جب حالات آتے ہیں نا، چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، تو ان حالات کا ہمارے ہاں ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بدن پہ اعمال پر ہماری توجہ نہیں جاتی، ہمارا خیال ہی نہیں جاتا کہ یہ حالات میرے اعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں، خیال ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ علم ہی نہیں ہے، وہ علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً بتایا، فرمایا عفو تعفو نساؤکم، تم پاک دامن رہو۔ اب تمہارے اس عمل کا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بیویاں پاک دامن رہیں گی۔ اب میرے گھر کے اس پاک دامنی کا میرے عمل سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت گہرا تعلق ہے۔ تم پاک دامن نہ رہے، تمہارے گھر کا کوئی فرد یہ قرض چکائے گا۔ تم پاک دامن نہ رہے، تمہارے گھر کا کوئی فرد یہ قرض چکائے گا، دیر سویر ہوگی، قرض دینا ہوگا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، من یعمل سوءا یجز بہ، اس کا ریئیکشن آئے گا، جوانی میں آئے، بڑھاپے میں آئے، بیٹی میں آئے، پوتی میں آئے، نواسی میں آئے، کہیں نہ کہیں یہ قرض چکانا ہوگا۔ عفو تعفو نساؤکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اثر ہوگا۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گی۔ اللہ کے نبی نے بتایا، ریئیکشن آئے گا، نتیجہ آئے گا، دیر ہوگی، سویر ہوگی، آئے گا۔ یہ ایک بڑا علم ہے کہ میری زندگی پہ کچھ ایسے منفی حالات آتے ہیں لیکن میری نظر اپنے منفی اعمال کی طرف نہیں جاتی، میری زندگی میں ایسے ناگوار حالات آتے ہیں لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں کہ میری زندگی سے نکلنے والے ناگوار اعمال اس کا میری زندگی پہ اثر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی، اللہ کہتا ہے جب بندہ وہ کرتا ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں تو میں اس کے لیے وہ حالات لاتا ہوں جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب بندہ وہ کرتا ہے جو مجھے ناپسند ہوتے ہیں پھر وہ حالات آتے ہیں جو اسے ناگوار گزرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا علم ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس تھا، جو مسلمانوں کو ان کے اللہ نے بتایا، ان کے رسول نے بتایا۔ دنیا میں یہ علم اور کسی کے پاس نہیں، یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس تھا کہ انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی حالات پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ کا عمل کرو گے کیا ہوگا؟ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، تمہارے مال قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ، صدقہ دو گے اس سے تمہارے مریضوں کا علاج ہوگا۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے نا اپنی خطاؤں پر، گناہوں پر، اللہ آنے والے وباؤں کا راستہ روک دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دنیا کے پاس تو یہ علم نہیں، دنیا تو صرف یہ جانتی ہے کہ مال کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، دنیا تو صرف یہ جانتی ہے کہ بیماریوں کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، دنیا کے پاس تو صرف یہ علم ہے کہ وباؤں کے لیے کون سی دوائی کی ضرورت ہے،
ایک اور علم بھی ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی حتیم میں بیٹھے ہوئی ہے، خبر ملی یا رسول اللہ فلاں شخص کا فلاں جگہ نقصان ہو گیا، مال سمندر میں ضائع ہو گیا۔ اللہ کے نبی بیت اللہ کے سامنے بیٹھے، فرمانے لگے اللہ کی قسم، خشکی میں یا تری میں آدمی کا مال ضائع نہیں ہوتا، ہاں اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا عمل، اس کا تعلق مالی حالات پر، اس کا تعلق مالی حالات پر۔ مسلمان کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، اس کا اثرات وباؤں پر، اس کا تعلق بیماریوں سے، اس کا تعلق آنے والے مصائب سے۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ۔ تین لوگ اللہ کے نبی نے بتایا، تین لوگ سفر میں ہیں، دوران سفر آرام کے لیے غار میں داخل ہوتے ہیں، چٹان گرتی، غار بند ہو جاتا، جنگل ہے، آواز کس کو دیں، بلائیں کس کو، سنائیں کس کو، نہ روشنی ہے نہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا، مسلم شریف کی روایت ہے، تین آدمی اس انداز میں، لیکن یہ خوش نصیب لوگ تھے، انہیں خوش نصیب لوگ تھے، انہوں نے اپنے خزانے میں کچھ ایسی نیکیاں محفوظ کر رکھی تھی، آج وہ نیکیوں کی دولت اس مشکل گھڑی میں کام آ رہی ہے۔ نیکیوں کا حالات پہ اثر موت کے منہ میں چلے گئے، بدن سے نکلنے والی نیکی اس مصیبت سے کیسے نکال رہی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے دعا کی، اے اللہ آپ جانتے ہیں میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان کا خدمت گزار تھا، ایک دن بکریاں لے کر دور نکل گیا، واپس لوٹا، اماں ابا سو گئے، میں نے دودھ نکالا، پیالے میں لیا، سرانے کھڑا ہو گیا، اٹھایا نہیں، نیند خراب ہو جائے گی، خود بھی نہیں سویا، بھوک کے مارے اٹھیں کہیں تکلیف نہ ہو، ساری رات اس خدمت میں دودھ لیے سرانے پہ کھڑا رہا، اے اللہ اس نیکی کا کوئی اثر ہے، اس مشکل گھڑی سے نجات نصیب فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، چٹان ہلتی ہے اور روشنی آتی ہے، ہوا آتی ہے۔ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ آپ بھی جانتے ہیں، میری ایک کزن تھی، میں دل سے اس سے محبت کرتا، گناہ کے ارادے سے آگے بڑھا، اس نے کہا نہیں اللہ سے ڈر، میں آگے بڑھا، اس نے کہا اتنا معاوضہ لے کے آ، اتنی اشرفیاں لے کے آ، میں محنت کرتا رہا، اشرفیاں اکٹھی کرتا رہا، میں نے تھیلے میں اشرفیاں بھری، خلوت تھی، تنہائی تھی، اس کا وہ مطالبہ، اس کی وہ چاہت پوری کی۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، اے اللہ تیرا لحاظ تھا اور کسی کا ڈر نہ تھا، میں اس گناہ سے پیچھے ہٹا، اے اللہ اس تقوی کی کوئی قیمت ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹان اور ہٹی۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ آپ جانتے ہیں میرا ایک ملازم تھا، بغیر مزدوری چلا گیا، پھر ایک دن آیا، سالہ سال کے بعد میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی، وادی بھری ہوئی تھی، غلاموں سے، جانوروں سے اپنی مزدوری لینے آیا، میں نے کہا وادی میں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب تیرا ہے، سب تیرا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، مذاق نہ کر، میرا حق چاہیے بس۔ اس نے کہا سچ کہہ رہا ہوں، سب تیرا۔ وہ سب لے کر چل دیا، اللہ صرف تیری خاطر ایسا کیا ہے، اس کی قیمت ہے۔ اللہ رب العزت نے چٹان ہٹائی، تینوں کو زندگی ملی، تینوں کو زندگی ملی۔ کہانی اللہ کے نبی نے نہیں سنائی ہے، اللہ کے نبی نے امت کو کہانی نہیں سنائی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کہانی نہیں سنائی ہے، پیغام دیا ہے۔ بدن سے نکلنے والی نیکی انسانی حالات پر اثر انداز ہوتی ہے، بدن سے نکلنے والی زندگی انسانی حالات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، اچھے وقتوں کی نیکیاں اس گھڑی کام آتی ہیں، اچھے وقتوں کی کمائی نیکی اس مشکل گھڑی میں کام آتی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ
یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. گرتی دیوار ہے، ایک پیغمبر دوسرا پیغمبر مزدوری کر رہے، پتھر اٹھا رہے، اسے ٹھیک کر رہے. کیا بات ہے، اس دیوار کو یہ مزدوری پیغمبروں سے مزدوری کیوں کرائی جا رہی؟ تو قرآن نے بتایا فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اس کے نیچے خزانہ ہے، یہ دو یتیم بچوں کا ہے. ان یتیم بچوں کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا باپ بڑا نیک تھا. باپ کا اثر بیٹے کی معیشت پہ پڑ رہا ہے، باپ کی نیکی کا اثر بیٹے کی معیشت پہ پڑ رہا ہے، باپ کی نیکی کا اثر بیٹے کے معاش پہ پڑ رہا ہے. باپ کی نیکی کی برکت سے آج اولاد کا خزانہ محفوظ ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ پیغمبر حفاظت کر رہے. نیکیوں کا اثر حالات پہ ہوتا ہے، بدیوں کا اثر حالات پر ہوتا ہے. انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی حالات پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ ایک بڑا علم ہے. ہم کہتے ہیں نا اچانک ہو گیا. اس محکم نظام میں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، یہاں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی. ان الحکم الا للہ، یہاں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. الا لہ الحکم، اس اکیلے ذات کا فیصلہ چلتا ہے. وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جسے ذلیل کرے تو وہ کرے، کوئی نہیں عزت دے سکتا، کوئی نہیں عزت دے سکتا. اس نظام کائنات میں اس ذات کا فیصلہ چلتا ہے. زمین کا ذرہ پوچھے بغیر نہیں حرکت کرتا، درخت کا پتا پوچھے بغیر نہیں گرتا، سمندر اور دریا کا قطرہ اسے پوچھے بغیر نہیں آگے حرکت کرتا. کسی کو عزت مل جائے، کوئی رسوا ہو جائے، کوئی محروم ہو جائے، کوئی بے سکون ہو جائے، کوئی بے چین ہو جائے، کوئی زندگی سے بیزار ہو جائے، اچانک ہوتا ہے، ایسی ہو جاتا ہے. نا اس ذات کا ایک نظام ہے. انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی اس کے حالات پہ اثر انداز ہو رہی ہے، اس کے حالات پہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو انسانی زندگی پر اعمال کا کیا اثر ہے، یہ ایک بڑا علم ہے. اچھے اعمال، برے اعمال، گھریلو زندگی پہ اثر انداز ہو. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. یہ بات پہ گھر پہ جھگڑے کیوں ہیں؟ ساس بہو کے جھگڑے ہیں، باپ بیٹے کے جھگڑے ہیں، بہن بھائی کے جھگڑے ہیں، جھگڑے ہیں. کیوں؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. فرمایا جس گھر کے چھت تلے رہنے والے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ کبھی محبت اور سکون سے نہیں رہ سکتے. لکھ لو میاں، پتھر پہ لکیر ہے. سورج نکلے دن کا آنا یقینی ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ یقین ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے بتایا، اس لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے. جہاں اللہ کے حکم جن گھروں سے نکلیں گے نا، جن گھروں سے اللہ کے حکم نکلیں گے، جن گھروں میں گناہوں کی آگ جلے گی، وہاں سکون نہیں رہے گا، محبتیں نہیں رہیں گی. گھر میں بے نمازی، بانمازی، لقمہ حلال، لقمہ حرام، کیا دونوں گھر ایک جیسے ہوں گے؟ ایک گھر میں حرام ہے، ایک گھر میں حلال ہے، ایک میں فرما برداری ہے، ایک نافرمانی ہے، ایک میں ظلم ہے، ایک میں انصاف ہے، ایک میں اخلاق ہے، ایک میں عزت نفس کا مجروح کرنا زیادتی اور ناانصافی ہے. ایک جیسا ہوگا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. فرما بردار نافرمان دونوں کی زندگی ایک جیسی ہوگی؟ اندھیر نگری نہیں ہے میاں، دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے، اندھیر نگری نہیں ہے بھائی. ایسا نہیں ہو سکتا. حلال کھانے والا، حرام کھانے والا، جائز کھانے والا، ناجائز کھانے والا، فرما بردار، نافرمان، ظالم، مظلوم، بد اخلاق، با اخلاق، دونوں کی زندگی کا کوئی فرق نہ ہو. ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، قسم خدا کی ایسا نہیں.
گاڑیاں مل سکتی ہیں، بنگلے مل سکتے ہیں، جھونپڑیوں میں رہ سکتا ہے، پھٹے پرانے پہن سکتا ہے، لیکن نیکی اور بدی کا اثر ضرور ظاہر ہوگا بھائی، نیکی اور بدی کا ریاکشن ضرور ہوگا۔ تو نیکی اور بدی کا حالات پہ اثر ہے، ازواجی زندگی پر بھی، گھریلو زندگی پر بھی، باپ بیٹے کی زندگی پر بھی، کاروبار پر بھی، لقمہ حلال پر بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا بندہ نافرمانی کرتا ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے بڑے بڑے گناہگار ہوں گے، بڑا رزق ہے ان کے پاس، تو آپ کو نظر آتا ہوگا میاں ہمیں تو نبی کی بات سچی سمجھ میں آ رہی ہے، رزق ہوگا چوکیدار ہوں گے، نہ سکون ملے گا، نہ محبتیں ملیں گی، نہ ایمان بچے گا۔ چوکیدار ہوں گے، نہ سکون ملے گا، نہ ایمان بچے گا، نہ محبتیں ملیں گی۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب، ایسا رزق جس سے فرما برداری بچوں میں آئے، جس سے ایمان بچے، جس سے سکون آئے، جس سے محبتیں پروان چڑھے، گناہ کے ساتھ ایسا رزق نہیں مل سکتا، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ایسا رزق نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی فرمان لگے اذا اتخذ الفیء دولا والغنیمة مغنما والزکاة مغرما وعلم الدین لغیر الدین واطاع الرجل امراته وابقى امه واقصى اباه وادنى صدیقه وظهرت الاسواد في المساجد وظهرت القینات والمغاضب وشربت الخمور وأكل الربا ولبس الحرير وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم ولان آخر هذه الأمة أولها فتربصوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا وقصفا وآيات كتتابع كنظام قطع سلك فتتابع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ فرمایا کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا قومی دولت کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا، دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا، اور اللہ کے نبی فرمان لگے بیوی کی اطاعت ہوگی، ماں کے ساتھ دشمنی کی جائے گی، دوستوں کو قریب کیا جائے گا، باپ کو دور کیا جائے گا، باپ سے نفرت ایسے جیسے پاپ سے نفرت، پاپ سے نفرت، دوستوں کو خیر خواہ سمجھا جائے گا، باپ کو بدخواہ سمجھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوگا تو کیا ہونے والا ہے؟ ایسا ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَاضِبُ، گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، آئیڈیل بن جائیں گی، قوم کا سرمایہ بن جائے گا، قومی سطح پہ ایوارڈ مل جائیں گے۔ اقبال کہا کرتے تھے اور سچ کہا کرتے تھے، صدیوں پہلے، سالہ ہا سال پہلے اقبال نے جو کہا سچ کہا۔ فرمانے لگے تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس اور اباب آخر۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے اپنی قوم کی بلندی دیکھنی ہے یا اس کی پستی دیکھنی ہے، معیار کیا ہے؟ اپنے قوم کا عروج دیکھنا ہے، ذلت دیکھنی ہے، معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول۔ جب قوم بلندیوں پہ جاتی ہے اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اپنی ملت کے تحفظ کے لیے تیل ہوتے ہیں، تلوار ہوتی ہے، اور جب یہ قوم پستی اور ذلت پہ جاتی ہے اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہوتے ہیں۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ اللہ کے نبی نے بتایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَاضِبُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی۔ ہندو نہیں، سکھ نہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کے بیٹے، مسلمانوں کے لخت جگر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو نبی پر ایمان بھی لاتے ہیں، نبی کی بات بھی سنتے ہیں۔ انسان شراب پینے سے خباثت کی انتہا کو پہنچتا ہے، خباثت کی انتہا کو پہنچتا ہے، عقل جواب دے بیٹھتی ہے، رشتوں کا سارا لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ ام الخبائث، اللہ کے نبی فرمان لگے شرابی ام الخبائث،
برائی کی جڑ اپنے گھر میں لاتا ہے، برائی کی جڑ اپنے گھر میں لاتا ہے۔ فرمایا وَظَهْرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَادِمُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی، وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھایا جائے گا، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جائے گا، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا سردار گھٹیا انسان ہوگا، قبیلے کا انسان، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قومی ذمہ داریاں ذلیل آدمی کے پاس ہوں گی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، اس کا استقبال ہوگا اس کے شر سے بچنے کے لیے، وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا اس امت کا آخری طبقہ صحابہ پہ تن کرے گا، انبیاء پہ طنز کرے گا، اللہ کی ہستی کو نہیں چھوڑے گا بھائی، اللہ کی ہستی پہ نہیں چھوڑے گا، پیغمبروں کی ہستیاں نہیں محفوظ رہیں گی، ولیوں کی صحابہ کی عظمت محفوظ نہیں رہوگی، وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہوگا اور جب یہ ہوگا اور جب یہ ہوگا اور جب یہ ہوگا، جب میری امت یہ کرے گی، فَتَرَبَّصُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، پھر انتظار کرو، سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، زمین پہ دھس جانے کا انتظار کرو، پھر شکلیں مس ہونے کا انتظام کرو، بلکہ آفات اور مصائب اور آلام اور وبائیں اتنی کثرت سے آئیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، یکے بعد دیگرے موتی گرتے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ ایکشن ہوگا تو ریئیکشن تو ہوگا نا بھائی، جب بدن سے نکلنے والی زندگی اللہ کو ناراض کرے گی تو حالات تو پھر ناگواری والے آئیں گے نا، یہ تو اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ بدن سے نکلنے والی زندگی حالات پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو پوری زندگی کا جائزہ لیجئے نا کہ اعمال کیسے ہیں، اعمال کیسے ہیں۔ اگر اعمال ایسے ہیں میرے عزیزو جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، پھر بھول جائیے کہ میرے گھر کی زندگی کے حالات ایسے ہوں جس سے میں راضی ہو جاؤں، پھر بھول جائیے، پھر وہ سب کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ تو اعمال کا اثر بھی تو میری زندگی پہ ہے، نجی زندگی پر بھی ہے، گھریلو زندگی پر بھی ہے، ازواجی زندگی پر بھی ہے، قومی زندگی پر بھی ہے، قومی زندگی پر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں کوئی علامت؟ فرمایا رحمت کی بارشیں روک دیتا ہوں، رحمت کی بارشیں روک دیتا ہوں، دولت بخیلوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، بخیلوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، اور تمہاری قومی ذمہ داریاں نااہلوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ آپ کے راضی ہونے کی علامت رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، اور تمہارے قومی امور حلیم لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، حلیم لوگوں کے ہاتھوں میں تمہاری قومی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ تو قومی سطح کے حالات ہیں، انفرادی زندگی کے حالات ہیں، ان سب پہ اثر ہونے والا بدن سے نکلنے والی نیکی اور بدی ہے۔ ان الذین آمنوا، ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ اور معاش کا تعلق کے لیے اللہ کا نبی نسخہ کیا تجویز کر رہا ہے؟ معاش کی کشادگی کے لیے، رزق کی آسانی کے لیے اللہ کے نبی نسخہ کیا تجویز کر رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا حضرت کوئی نسخہ دے دیں، کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی وظیفہ بندش ختم ہو جائے، تھوڑا روزگار ٹھیک ہو جائے، کوئی وظیفہ دے دیں۔ تو بھائی اللہ کے نبی کا وظیفہ بھی دیکھ لیا کرو۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے گا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ تجویز فرمایا؟ فرمایا دم علی الطہارہ، دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، ہمیشہ طہارت کی زندگی گزار، اللہ تیرا رزق کی تنگی دور فرما گے۔ تیرے بدن سے نکلنے والی زندگی پاکیزہ ہو نا، تیرے بدن سے نکلنے والی زندگی پاکیزہ ہو، اور تیرا بدن بھی ہمیشہ پاکیزہ ہو، یہ پاکیزگی اختیار کر۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تیرے بدن سے نکلنے والی زندگی پاکیزہ ہو گئی، اللہ تجھے رزق اور معاش کا فیصلہ وہاں سے فرمائیں گے، تیرے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور زمین والے سارے کے سارے، صوبے والے سارے کے سارے، شہر والے سارے کے سارے، ملک والے سارے کے سارے، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ زمین والے ساری پاکیزہ زندگی پہ آ جائیں، اللہ زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دے گا۔ اللہ کا کلام ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، برکتوں سے بھر دوں گا۔ تو نیکی اور بدی حالات پہ اثر انداز ہوتی ہیں بھائی۔ آج ہم حالات سے دوچار بھی ہیں، مشکلات کا شکار بھی ہیں، اولاد سے، گھریلو زندگی سے، نجی زندگی سے، اپنی ذاتی زندگی میں پریشان ہیں، معاشی طور پہ، قومی سطح پہ، لیکن اس دوا کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں، اس دوا کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں کہ اس کا بھی کوئی ہماری زندگی پہ اثر ہوتا ہے۔ ٹیسٹ کرائے، کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کو چکر آ رہے ہیں بلڈ پریشر لو ہے، تو فوراً ذہن تو جاتا ہے نا بھائی کہ بلڈ پریشر لو ہے اس لیے چکر آ رہا ہے۔ آج جو میری پوری زندگی چکرائی ہوئی ہے، ذہن جاتا ہی نہیں میرے عزیزو کہ یہاں کہاں ہاتھ رکھنا ہوگا کہ مرض کی تشخیص صحیح ہو جائے، یہاں کہاں ہاتھ رکھیں کہ مرض کی تشخیص صحیح ہو جائے۔ یہ علم کھو گیا، یہ علم کھو گیا آج۔ نہ ابا پڑھایا، نہ اماں نے پڑھایا، نہ گھر میں سبق ملا، نہ تعلیمی اداروں میں ملا، یہ کہیں زندگی میں علم رہا ہی نہیں کہ تیری زندگی سنورتی ہے اسباب و وسائل سے نہیں، تیری زندگی کے سنورنے میں بہت بڑا دخل تیری نیکیوں کا بھی ہے۔ تیری زندگی بگڑتی ہے محض اسباب و وسائل کی کمی نہیں، اس کا بہت بڑا تعلق تیری بدعمالیوں کا بھی ہے۔ ایک شخص کی زندگی میں اسباب و وسائل کی کیا کمی ہے؟ شہرت کی بلندیوں پہ ہے اور پھر خودکشی کر رہا ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، یہ عبرت کی چیزیں اللہ دکھاتا ہے۔ اسباب و وسائل سے، گھر کی اسٹیٹس سے، گاڑی سواری سے، آمدنی سے، مال و دولت سے، سوسائٹی کے اندر اسٹیٹس سے اگر زندگی سنور جاتی تو یہ لوگ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کیوں نشے کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کیوں ڈپریشن میں ہیں بھائی؟ یہ کیوں ڈپریس ہیں بھائی؟ ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے، بدن سے نکلنے والی زندگی ٹھیک نہیں ہے تو ان کی زندگی کیسے ٹھیک ہو سکتی؟ بدن سے نکلنے والی زندگی ٹھیک نہیں تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے؟ مشکل میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، غموں میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے دوا کا علم نہیں ہے، معالج صحیح نہیں ملا، صحیح طبیب تک نہیں پہنچے جو میرے مرض کی تشخیص کر دے۔ المیہ یہ ہے، پہلے ایک دور تھا آدمی بازار میں جاتا، کوئی نقصان ہوتا تو فوراً اس کا دماغ ہاں میں نے جھوٹ بولا ہے نا، اس کا ریئیکشن ہے یہ، فوراً کہیں مالی نقصان ہوتا فوراً ذہن ہوتا میں نے اس سے غلط کیا نا، آج اس کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ ذہن ہوا کرتا تھا، اب تو یہ ذہن ہی ختم ہو گیا کہ میاں یہ غلط کیا ہے تو تھپڑ لگائے۔ اللہ نے تنبیہ کی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ بر و بحر میں، سمندر اور صحرا میں، جنگلوں میں اور شہروں میں، یہ جو تمہیں فساد نظر آ رہا ہے نا، ہر شخص زندگی فساد زدہ ہے، فرمایا انسانوں کی بدن سے نکلنے والی زندگی کا نتیجہ ہے۔ بعضوں کو اللہ تنبیہ کرتا ہے شاید کہ ہوش آ جائے،
شاید کہ ہوش آ جائے، شاید کہ ہوش آ جائے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ ہوش آ جائے۔ اور سچ ہے جس کو چوٹ لگے، جس کو ٹھوکر لگے اور پھر ہوش آ جائے، وہ چوٹ اور ٹھوکر بھی اس کے حق میں رحمت بن جائے، وہ چوٹ اور ٹھوکر بھی اس کے حق میں رحمت بن جائے۔ زندگی بدل گئی نا میاں، ہوش آ گیا نا میاں، زندگی بدل گئی نا، توبہ ہو گئی نا، رخ ٹھیک ہو گیا نا، گناہوں سے نجات مل گئی نا۔ ہوش آ جائے، ٹھوکر کے بعد، گرنے کے بعد، سزا ملنے کے بعد ہوش آ جائے، وہ سزا ٹھوکر بھی اس کے حق میں رحمت بن جائے۔ تو بدن سے نکلنے والی زندگی کیسی ہے؟ تو اندازہ لگا لو کل میری زندگی پہ کیسے حالات آنے والے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس فرد کی زندگی میں، جس گھر کی زندگی میں، جس خاندان کی زندگی میں، جس معاشرے کی زندگی میں، جس قوم کی زندگی میں ایمان والی زندگی ہو، اللہ کیا دے گا؟ اللہ اسے محبتوں کی زندگی نصیب، اسے محبتوں کی مٹھاس ملے گی۔ بدن سے نکلی ٹھیک زندگی، اللہ محبت دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ساری دنیا کے خزانے تمہارے تجوریوں میں اکٹھے ہو جائیں اور تم پھر خرچ کرنے پہ آؤ اور چاہو کہ دلوں میں الفت اور محبت پہ جائے، ساری دولت بھی خرچ کرو پھر بھی دلوں میں محبت نہیں آئے گی۔ اس کی قیمت کچھ اور ہے، اس کی قیمت کچھ اور ہے بھائی، اس محبت کی قیمت کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ محبت آئے گی جب بدن سے نکلنے والی زندگی اللہ کو راضی کرے، تب محبتیں آئیں گی، چاہے میاں بیوی کی ہو، چاہے باپ بیٹے کی ہو، چاہے بہن بھائی کی ہو، اور چاہے مسلمان قوم کی ہو، چاہے مسلمان قوم کی ہو۔ گھر کچا ہے، ٹاٹ کا پردہ ہے، گھر کچا ہے، ٹاٹ کا پردہ ہے، کچے پتھروں کی دیوار ہے، گھر میں کبھی کھانا کبھی فاقہ ہے۔ بیوی کے پاس شوہر کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اس بیوی کو شوہر کی آنکھوں کی وفا نصیب ہے، اور شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اسے اپنی بیوی کے دل کی قدر نصیب ہے۔ باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اس باپ کو بیٹے کا احترام نصیب ہے۔ بیٹے کو باپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اس بیٹے کو باپ کی شفقت نصیب ہے۔ بہن اور بھائی کو تحفے تحائف دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن آپس میں سچا پیار محبت نصیب ہے۔ ارے ان کچے گھروں میں یہ کیا دولت ہے؟ ایمان کی زندگی ہے نا، عمل سے بدل سے نکلنے والی زندگی ٹھیک ہے، تبھی تو گھر کے ہر فرد ایک دوسرے سے محبت کی مٹھاس لے رہا ہے۔ گھر ہی کا کیا کہنا، گلی میں آئی ہے، بازار میں آئی ہے، باہر نکلی ہے۔ بلال حبشہ سے ہیں اور صہیب روم سے ہیں، بلال حبشہ سے ہیں اور سلیمان فارس سے ہیں اور صہیب روم سے ہیں۔ مدینہ کے گلیوں میں یوں لکھتے ہیں جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد، سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ پہلے زندگی خراب ہوتی ہے پھر یہ امت ٹوٹتی ہے، پہلے زندگی خراب ہوتی ہے پھر گھر ٹوٹتے ہیں، پہلے زندگی خراب ہوتی ہے پھر محبتیں رخصت ہوتی ہیں، پہلے بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہوتے ہیں پھر محبتوں کے پھول مرجھاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اظہر الناس العلم وضیعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلعنهم اللہ عند ذلك فاصمهم واعمى ابصارهم۔ ایک وقت آئے گا بہت معلومات ہوں، انگلی رکھیے ساری تحقیق اسکرین پہ آ جائے گی، بٹن دبائیے ساری ریسرچ آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ اظہر الناس العلم وضیعوا العمل، کردار کوئی نہیں ہوگا، اخلاق کوئی نہیں ہوگا، سیرت کوئی نہیں ہوگی، کریکٹر کوئی نہیں ہوگا، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ وضیعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار کریں گے
لیکن دل محبت کی مٹھاس سے خالی ہو. وَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں. اور میرے عزیزو، یہ رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ ایسی نحوست ہے، آئی ہوئی رحمت بھی روٹھ جاتی ہے، آئی ہوئی رزق بھی روٹھ جاتا ہے، آئی ہوئی رحمت بھی روٹھ جاتی ہے. یہ دلوں کا کینہ اور دلوں کا بغض، یہ آپس کی لڑائیاں، اس کی توبہ بھی اوپر نہیں جاتی، اس کی استغفار بھی اوپر نہیں جاتی، روک دی جاتی ہے. پہلے ان کے آپس میں دل ملیں گے تب ان کی توبہ بھی قبول ہوگی، پہلے یہ آپس میں صلح کر لیں گے تب ان کی معافی قبول ہوگی. ان مبارک راتوں کے اندر بھی بس اوقات آدمی محروم اس لیے ہوتا ہے، دل خراب کیے بیٹھا ہے، دل خراب کیے بیٹھا ہے. ساس بہو سے ناراض ہے، بہو ساس سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے نہیں بات کرتا، بیوی شوہر کو عزت نہیں دیتی. اور ایسا بدنصیبی کا دور ہے، اب تو بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، اب تو بیٹا باپ سے نہیں بات کرتا. اللہ کے نبی نے کیا سچ فرمایا، وَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. سب سے محبت بھرا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا. سب سے محبت بھرے رشتے. گناہوں کی نحوست کیا سر پہ پڑی ہے، گناہوں کی نحوست کیا گھروں میں پڑی ہے. ان محبت بھرے رشتوں کی مٹھاس بھی ختم ہو. گلیوں کو چھوڑیے، بازاروں کو چھوڑیے، ایوانوں کے تماشے چھوڑیے، عدالتوں کے تماشے چھوڑیے، گھر کے رشتوں کی مٹھاس بھی تو ختم ہو گئی. گناہوں کی ایسی، جہاں گندگی ہوتی ہے، جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں نجاست ہوتی ہے، جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں مکھیاں ہوتی ہیں، وہاں جراثیم ہوتے ہیں. جہاں نجاست ہوگی، گندگی ہوگی، وہاں جراثیم ہوں گے، بیماریاں ہوں گی. تو میرے عزیزو، جہاں گناہ ہوں گے وہاں شیاطین ہوں گے، جہاں شیاطین ہوں گے وہاں ٹوٹ پھوٹ ہوگی. جہاں نجاست ہوگی وہاں جراثیم ہوں گے، وہاں بیماریاں ہوں گی. جہاں گناہ کی گندگی ہوگی وہاں شیاطین ہوں گے، وہاں دل ٹوٹیں گے، معمولی معمولی باتوں پر گھر اجڑے گا. جہاں گناہ ہوں گے وَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ، فرمایا سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. فرمایا جب تم معاشرے میں یہ حالت دیکھو تو یہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آنکھیں چلی جاتی ہیں، یہ نہیں کان چلے جاتے ہیں. فرمایا کان اثر نہیں لیتے، آنکھیں عبرت کے نقشوں سے عبرت نہیں پاتی، اندھے بہرے ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، ہماری بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں ہماری اپنی ہی پیدا کردہ، اپنی ہی پیدا کردہ ہیں. پھر صلح کیجئے مولا سے، اللہ کو منا لینا بھائی. آخرت کی جہنم دور کی بات ہے، ان گناہوں کے نحوست سے تو دنیا بھی جہنم بن جاتی، دنیا بھی جہنم بن جاتی. صلح کیجئے، جنت کا مزہ لیجئے، صلح کیجئے، اللہ کو منائیے. اور بار بار عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، روٹھی ماں اتنی جلدی نہیں راضی ہوتی جتنا جلدی روٹھا رب راضی ہو. یہ بھی نہیں کہتا مولا اب آئے ہو، جب سبھی نے چھوڑ دیا ہے، جب کسی نے منہ نہیں لگایا، اب میرے در پہ آئے ہو. مولا کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں. لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. مانا کہ تیرے گناہ بہت ہیں، اتنے ہیں کہ تیرے گناہوں کی بلندی آسمانوں کو چھو چکی ہے، لیکن میرے بندے ندامت کے آنسو، شرمندگی کے بول لے کے آ، سب معاف کر دوں. لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت. تو میرے عزیزو، اس گناہ کی آگ سے نجات کا بہترین نسخہ اپنے اللہ سے معافی کر لیں، اپنے اللہ سے سچی توبہ کر لیں، اپنے اللہ سے سچی توبہ کر لینا ہے،
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا ہے توبہ کرنے والا جیسے اس سے تو خطا ہوئی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا والے جرم معاف کرتے ہیں، ریکارڈ محفوظ کر دیتے ہیں، مولا ایسا کریم ہے جرم معاف کرتا ہے، ریکارڈ بھی جلا دیتا ہے، میرے بندے کو شرمندگی نہ اٹھانی، کسی کو دیکھ کر اس سے کوئی اسے شرمندہ نہ کرے، یہ اس کسی کے سامنے دیکھ کر شرمندہ نہ ہو، ایسا کریم داتا ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کے بہت سارے مسائل، بہت سارے دکھ درد، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے غم اور دکھ، بہت ساری بے چینیاں اور بے سکونیوں کی بڑی وجہ میرے بدن سے نکلنے والی زندگی غلط ہو گئی، زندگی غلط ہو گئی۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک تھوڑا جائزہ تو لوں نا، جس ذات کا کھاؤں کتنا اسے راضی کرتا ہوں۔ میرا ملازم، میرا ڈرائیور تنخواہ مجھ سے لے، جوڑا میرے گھر سے لے، مزدوری مجھ سے لے، کھانا پینا اس کا میرے گھر پہ ہو، میری ان ساری نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائے اور میرا کام نہ کرے، میری ایک نہ مانے، تو کیا کہوں گا؟ بڑا ظلم کر رہا ہے، بڑا ظلم کر رہا ہے، بڑا ظلم کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، جس ذات کی نعمتوں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا، جس مولا کی نعمتوں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا، اندر کا سانس باہر نہ آئے، اندر کا سانس باہر نہ آئے، جس ذات کی نعمتوں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا، بتائیے میرے عزیزو، اس ذات کی نعمتوں کی احسان فراموشی کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے بھائی، پھر بھی کھلاتا ہے، پھر بھی پلاتا ہے، پھر بھی بینائی دے رکھی ہے، گویائی دے رکھی ہے، عقل دے رکھی ہے، نہ جانے کتنی نعمتیں دے رکھی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ظلم کی زندگی تو ہے نا انصافی کی زندگی تو ہے نا، تو اپنے مولا سے صلح کر لیں میرے عزیزو، اللہ کو منا لے، معافی مانگ لے، زندگی کا مزہ ہی بدل جائے گا، لطف آئے گا۔ بس اوقات خیال ہوتا ہے سچی توبہ کر لی، سارے گناہ چھوڑ دیے، زندگی کا مزہ انجوائے کیسے کریں گے، مزہ کیا رہے گا دنیا میں، مزہ کیا رہے گا۔ یہ سب اس لیے کہتے میرے عزیزو، نیکی کا مزے کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں صرف خارش کے مزے کا اندازہ ہے، صحت کے مزے کا اندازہ نہیں۔ مزہ تو خارش کرنے والے کو بھی آتا ہے، لیکن وہ بیماری کا مزہ ہے، خارش کرتا ہے جلن اور بڑھتی ہے، جلد اور خراب ہوتی ہے، پیپ نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، جلن اور بڑھتی ہے۔ قسم خدا کی، ہر گناہ کی لذت کے پیچھے دل کی جلن موجود، دل کی جلن موجود ہے۔ اس کا زندگی میں کہیں نہ کہیں ریاکشن ضرور آئے گا، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، بیویوں میں، بچے میں، صحت میں، کاروبار میں، کہیں نہ کہیں ریاکشن ضرور آئے گا۔ صحت کا مزہ لے، نیکی کی زندگی کا مزہ لے، اس کا اپنا لطف ہے۔ کسی نیک آدمی کی صحبت نصیب ہو جائے، اللہ کرے، پاس بیٹھو گے سکون ملے گا، تو پتہ نہیں تمہیں اندازہ نہیں اس کے دل میں کتنا سکون ہوگا۔ جب پاس بیٹھنے کا اتنا سکون ہے تو اس کے اندر کا کتنا سکون ہوگا۔ اور کسی گناہ کے جلے کے پاس بیٹھو میاں عزیزو، دور بیٹھ کر بھی آدمی پریشان ہوتا ہے، تو اندازہ لگائیے اندر کتنی آگ لگی ہوئی ہوگی، اندر کتنی آگ لگی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، گناہوں کی اس آگ کو بجھا سکتا ہے، ندامت کا ایک آنسو چاہیے۔ گناہوں کی اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، بس ندامت کا ایک آنسو چاہیے، شرمندگی کا ایک آنسو چاہیے۔ مولا سے کہہ دے، مولا جو کچھ ہوا غلط ہوا، اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی توبہ تائب کے ساتھ گزرنے لگی، اس دنیا میں آپ کو اللہ 3 انعام دے گا۔ اس دنیا میں اللہ آپ کو 3 انعام دے گا۔ پہلا انعام جو فوراً ملے گا، وہ آپ کو دل کو سکون ملے گا، وہ آپ کے دل کو سکون ملے گا، یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام، بغیر کسی عہدے اور منصب اسٹیٹس کے سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اللہ آپ کی محبت عزت ڈال دیں گے۔ آج بھی بلال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سی دولت تھی اس کے پاس، کون سا عہدہ تھا اس کے پاس، کون سا منصب تھا اس کے پاس، کون سا بڑا خاندان تھا اس کے پاس، کون سا بڑا نسب تھا اس کے پاس. غلام تھا میاں، غلامیت کے داغ تھے، لیکن نیکی کی زندگی کیا لے کر گئے. صدیاں گزر گئی ہیں، آج سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت موجود. کیا ملے گا؟ محبت ملے گی، عزت ملے گی، دل کا سکون ملے گا. اور تیسری چیز کیا ملے گی؟ تیسری چیز کیا ملے گی؟ اللہ رب العزت آپ کے دل کی بھوک ختم کر دیں گے، آپ کے اندر کی بھوک ختم کر دیں گے، آپ کو اندر سے بادشاہ بنا دیں گے، آپ اندر سے غنی بن جائیں گے، آپ کے اندر سے محتاجگی نکل جائے گی، آپ کے اندر کا فقر ختم ہو جائے گا. بتائیے کسی کو دنیا میں غنا بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، دل کی دولت وہ بھی مل جائے، عزت بھی مل جائے، سکون بھی مل جائے، اور دنیا میں کیا چاہیے؟ اور دنیا میں کیا چاہیے؟ تو میرے عزیزو، سودا بڑا سستا ہے، سودا بڑا سستا ہے، بڑا آسان ہے. ندامت کے آنسو بہا کے جاؤ بس اللہ کے سامنے، سچے ندامت کے آنسو بہا جاؤ. آپ کہیں گے اتنا ہر بیان میں اسی کی بات ہوتی ہے. ارے میرے عزیزو، میں اس لیے بات کرتا ہوں. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کسی کو شب قدر مل جائے، 21 مل جائے، 23 مل جائے، 25 مل جائے، 27 مل جائے، شب قدر مل جائے کسی کو، کون سی سب سے بڑی عبادت ہے، کون سی سب سے بڑی دعا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بس آپ مجھے معاف فرما دیں. شب قدر کی سب سے بڑی عبادت ہے میرے اور آپ کی معافی ہو جائے. اس نے شب قدر پالی، اسے شب قدر مل گئی. جس خوش نصیب کی اس رات میں بخشش ہو جائے. اللہم انک عفو تحب العفو. عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ شب قدر میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ فرمایا معافی کرا لو بس، معافی کرا لو بس. الہی عبدک العاصی قد عصاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فإن لذلك اہل فإن لم تغفر فمن یغفر سواک. مولا تیری چوکٹ پہ آیا ہوں، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، پناہ بھی کہیں نہیں ہے. کہاں آنسو بہاؤں، کہاں اپنے دکھ گناؤں، کہاں اپنا غم بتاؤں، کہاں گناہوں کا بوجھ لے کے جاؤں. الہی عبدک العاصی قد اقراری مجرم، مانتا ہوں گناہ ہوئی ہیں، اقراری مجرم ہوں، اپنا جرم کا اعتراف کے ساتھ آ رہا ہوں. مولا تیری چوکٹ کے سوا کوئی چوکٹ نہیں ملی، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے. تو مولا کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر. جوانی گزر گئی، سیاہیوں میں گزر گئی، بڑھاپے کے سر کے بال سفید ہو گئے، زندگی کی گناہوں کی آگ پھر بھی نہیں چھوٹی. مولا اب ہوش آیا ہے، معاف کر دیں. تو کچھ ایسا کر کے جائے نا میرے عزیزو، مزہ آ جائے گا زندگی کا مزہ آ جائے گا. اس لیے میرے عزیزو، میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی میں توبہ استغفار کے کلمات ضرور کہلواتا ہوں، لیکن اکیلے بیٹھ کے، کل بھی پرسوں بھی عرض کیا، اس سے پہلے بھی عرض کیا، وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا. اکیلے بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اللہ کی بڑائی، اس کے احسانات، اس کے انعامات، اس کی مہربانیاں، اس کا فضل، اور اپنی سیائیاں اور کمزوریاں ذکر کرتا ہے. دل ہی دل میں زبان سے اللہ سے باتیں کر رہا ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتا ہے. ایک تو اللہ کے نبی فرمایا جب آنسو بہتا تو اللہ اس چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے. دوسرا فرمایا اللہ کی عظمت کا تصور کر کے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. رونگٹے جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، ایک بھی پتا باقی نہیں رہتا. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. جس کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتا ہے اللہ کل قیامت میں اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرما دے گی. اللہ کرے ایسا ہو جائے. بس اوقات بیٹھے بھائی، بیٹھو. بس اوقات آنکھوں سے آنسو نہیں آتا، مایوسی نہیں. آنکھوں سے آنسو نہیں آتا، مایوسی نہیں ہے.
آنکھوں سے آنسو نہیں آتا، مایوسی نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ میرے اگر آنسوں سے آنسو نہ آئے، فرمایا ابو بکر رونے کی شکل ہی بنا لو، رونے کی شکل ہی بنا لو، رونے کی شکل ہی بنا لو۔ کتنا پیارا مہربان مولا ہے بھائی، کتنا کرم ہے اس مولا کا، نوازنا چاہتا ہے نا، بہانے نوازنے کے بہانے کوئی پیش تو کرے اپنے آپ کو، ندامت کے ساتھ معاف کر دو۔ اس لیے میرے عزیزو بات پھر وہی ہے، رات آخری لمحے 2 گھنٹے رہ گئے مشکل سے، ہاں 2 3 4 یہ 2 گھنٹے اللہ کو دے دے، یہ 2 گھنٹے اللہ کو دے دے بس۔ نوافل دعائیں ہاں لمبی لمبی، اور پھر اللہ سے یہ 2 گھنٹے کچھ ایسا کر لیں کہ آپ کی ساری زندگی کے ارمان پورے ہو جائیں، پھر حسرت نہ رہے کہ پھر یہ 27 ملے گی یا نہیں ملے گی، کون جیے گا کون رہے گا۔ تو عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، لوگ کہتے ہیں فلاں مر گیا فلاں مر گیا، ایک دن دنیا کہے گی عمر بھی مر گیا۔ میاں کس کو پتا ہے پھر آئندہ سال یہ رات کس کو ملتی ہے، یہ رمضان کس کو ملتا ہے، یہ کس کی گھڑی کے حصے میں آتی ہے۔ تو میرے عزیزو اس دولت کو جانے نہ دیں، اس موقع کو جانے نہ دیں، اس فرصت کو جانے نہ دیں۔ بڑے بڑے صحت بیمار پڑ جاتے ہیں، نہیں اٹھ سکتے، بڑے بڑے طاقتور زندگی کی سلسلہ ہار بیٹھتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیا پتا میرے عزیزو۔ تو حسرت نہ رہے، پھر افسوس نہ رہے۔ آج اللہ نے فرصت دی ہے، موقع دی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت نے مجھ اور آپ کو کھینچ کر اپنے سامنے بلا لیا ہے، بٹھا لیا ہے، دربار میں لے آیا۔ اگر آج نہ قدری ہو جائے تو میرے عزیزو اللہ نہ کرے کہ محرومی ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ محرومی ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو استغفار کے کلمات کے بعد اکیلے بیٹھ کر اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کر کے آنسو بہا کے جائیں ندامت کے انشاءاللہ، اور طے کر کے جائیں اے اللہ اب زندگی پہلے کیسی نہیں ہوگی، اب زندگی کا انداز پہلے کیسا نہیں ہوگا، اب پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اب تقوی والی زندگی گزاریں گے، اب نیکی والی زندگی گزاریں گے، اور اس کی ثمرات اور برکات اپنی زندگی میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرما دے۔ سبھی ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك الحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے مولا کریم ہمارے گناہوں کی ظلمت کو دور فرما دے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے اے اللہ اپنا کرم فرما دے فضل فرما دے ہمیں زندگی اپنی بندگی والی عطا فرما اپنی فرما برداری والی نصیب فرما اپنی پسند والی نصیب فرما مولا ہمیں گناہوں کی آگ سے محفوظ فرما گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرما گناہوں کی نجاست سے ہماری حفاظت فرما ہمارا ظاہر بھی پاک فرما ہمارا باطن بھی پاک فرما ہمارے بچوں کو بھی محفوظ فرما ہماری بچیوں کو بھی محفوظ فرما ہمارے گھروں کو بھی محفوظ فرما مولا کریم ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما ہمیں برے دوستوں کے حوالے نہ فرما ہمیں برے ساتھیوں کے حوالے نہ فرما ہمیں برے لوگوں کے حوالے نہ فرما ہمیں شریروں کے حوالے نہ فرما ہمیں بدکاروں کے حوالے نہ فرما ہمیں بے حیاؤں کے حوالے نہ فرما ہمیں بے دینوں کے حوالے نہ فرما اے اللہ ہمیں اپنی مدد اور نصرت نصیب فرما اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما اپنے پیاروں کا تعلق نصیب فرما نیکی سے محبت نصیب فرما نیکوں سے محبت نصیب فرما نیکوں کے ساتھ رہنا نصیب فرما نیکوں کے ساتھ زندگی نصیب فرما نیکوں کی عظمت نصیب فرما نیکوں کی محبت نصیب فرما نیکیوں کا ساتھ نصیب فرما اے مولا کریم فضل فرما آپ نے اپنے فضل سے ہماری خطاؤں کے درگزر فرما کر اپنے دربار پہ بلایا ہے اے اللہ ہمیشہ کے لیے اب ہمیں گناہوں کی نجاست سے محفوظ بھی فرما دے ہمیں اپنی خطاؤں پہ سچی ندامت بھی نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی دور فرما اے اللہ ہمارا دلوں کا زنگ دور فرما اے اللہ کرم فرما دینا ہم سب کو ہر گناہ پہ ہر خطا پہ ظاہری باطنی بندوں کا آپ کے حق کا جو بھی گناہ ہے سبھی پہ سچی ندامت نصیب فرما سچی شرمندگی نصیب فرما سبھی پر سچی توبہ نصیب فرما مولا کریم کتنے پیارے نوجوان اور یہ بزرگ سبھی مولا تیرے در پہ حاضر ہیں سبھی کی اے اللہ فریادوں کو قبول فرما سبھی کی جائز مرادوں کو پورا فرما سبھی کے رونا دھونا قبول فرما سبھی کی دعائیں قبول فرما مولا کرم فرما دینا مولا کرم فرما دینا مولا کرم فرما دینا ہمیں اپنے سے دور نہ فرما مولا مولا ہمیں اپنے سے دور نہ فرما مولا گناہوں کی آگ زندگی میں ہے گھروں میں ہے اے اللہ اس کی جلن اس کی تکلیف ہر شخص زندگی میں محسوس کر رہا مولا کب تک گناہوں کی آگ میں جلیں گے کب تک تجھ سے دور رہ کر زندگی گزرے گی مولا کرم فرما دینا تقوی کی زندگی دے دے نیکی کی زندگی دے دے فرما برداری کی زندگی دے اے اللہ اپنا فضل فرما کرم فرما کبھی بھی اپنے گھر سے ہمیں محروم نہ فرما کبھی بھی ہمیں اپنے گھر سے محروم نہ فرما کبھی بھی ہمیں اس نیکی کی ماحول سے محروم نہ فرما اے مولا کریم کرم فرما دے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا مولا سلیقہ بھی نہیں ہے مولا بس تیری اس رحمت کی امید میں بیٹھے ہیں مولا تیری رحمت کی امید کے سہارے بیٹھے ہیں کرم فرما دینا مولا اپنی شان سے عطا فرما اپنا شان سے عطا فرما اپنے کرم سے عطا فرما اپنے فضل سے عطا فرما مولا اپنے خزانوں سے عطا فرما ہماری کوتاہیاں نہ دیکھ ہمارے گناہ نہ دیکھ
مولا ہماری نالائقیاں نہ دیکھ، بس اپنا فضل فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے ہماری بخشش فرما دے، ہم پہ مہرحم فرما دے۔ مولا امت بڑی دکھوں میں ہے، یہ امت بڑی تکلیف میں ہے، مولا یہ امت بڑی آزمائشوں میں ہے، مولا یہ امت بڑی تکلیفوں کے اندر ہے۔ نبی کی امت تو ہے نا مولا، تیرے پیارے نبی کی امت تو ہے نا، نظر کرم فرما دینا، نظر رحم فرما دینا، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ مولا کریم ظالموں کے شکنجے سے انہیں نجات نصیب فرما، ظالموں کے ظلم سے انہیں محفوظ فرما۔ مولا اس امت کو ایمانی اخوت نصیب فرما، اسلامی بھائی چارہ نصیب فرما، آپس کا اتفاق نصیب فرما۔ یہ فرقوں میں بٹی ہے، زبانوں میں بٹی ہے، وطنیت میں بٹی ہوئی ہے، یہ گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، نہ جانے اس میں کتنی تقسیمیں ہیں۔ مولا رحم فرما دے، ہمیں ایمانی وحدت نصیب فرما، اسلامی وحدت نصیب فرما، اسلامی رشتے میں تازگی نصیب فرما، ایمانی رشتے میں تازگی نصیب فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ مولا کرم فرما دینا، اے مولا کرم فرما دینا، مولا اس امت پہ کرم فرما دینا، اے مولا کریم رحم فرما دینا، مولا اس ساری امت پہ رحم فرما دے، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، سلامتی عطا فرما، ایمان کی فضا نصیب فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ مسلمان فلسطین کے ہیں، برما کے ہیں، یمن کے ہیں، شام کے ہیں، عراق کے ہیں، اے اللہ کشمیر کے ہیں، افغانستان کے ہیں، ہر طرف ہی زخموں سے چور ہیں۔ مولا کرم فرما دینا اس امت پر، مولا کرم فرما دینا اس امت پر، رحم فرما دینا اس امت پر۔ اے مولا کریم نیک صالح لوگ اس امت کو عطا فرما دے، اللہ نیک لوگ خیر خواہ لوگ اس امت کو عطا فرما دے، ظالموں سے، بے دینوں سے، بدکاروں سے اس امت کو نجات نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مقدس گھڑیوں میں جو پیارے نبی خیریں مانگ کر گئے وہ ہم سب کو نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ مولا کریم یہ چند گھنٹے اس رات کے باقی ہیں، اور رمضان کی دو چند راتیں ہیں، مقبول دعائیں نصیب فرما، مقبول عبادات نصیب فرما، مقبول مناجات نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی راتیں رہ گئی اور اس رات کی جتنے گھنٹے رہ گئے اس میں خوب عبادت کی توفیق نصیب فرما، خوب اپنی یاد نصیب فرما۔ مولا رونا نصیب فرما، آنکھوں کا رونا نصیب فرما، دل کا رونا نصیب فرما۔ ان گھڑیوں میں سچی ندامت کی دولت دے دینا مولا، مولا ان گھڑیوں میں سچی توبہ کی عبادت دے دینا، اے مولا کریم سچی توبہ کی توفیق دے دینا۔ مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔